الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان شهر الله۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اس لحاظ سے کہ اللہ کے بندے اس رمضان کے مہینے میں جو عبادت کریں گے وہ عبادات صرف اور صرف اللہ کی ذات کی رضا کے لیے کریں گے۔ جتنے بھی عبادات اور اس کے قسمیں ہیں، خواہ وہ فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، مستحبات ہے، نوافل ہے، جتنے بھی عبادات ہیں اس رمضان کے متعلق اور خصوصاً دن کے اندر روزہ رکھنے کی جو عبادت ہیں، یہ تمام کے تمام صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو۔ جب یہ عبادت اللہ کی ذات کے لیے ہے، جب یہ روزہ اور اس روزے سے متعلق جتنے بھی عبادت کی قسمیں ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، تو پھر اللہ بھی اس کا بدلہ ایک اچھے انداز میں، ایسے انداز میں جو انسان کی عقل و حواس سے بھی باہر ہے، انسان کی سوچ اور فکر سے بھی وہ باہر ہے، اور انسان کی سوچ اور فکر اس نہج پر نہیں پہنچ سکتی پھر کہ اس کے بدلے میں اللہ کیا عطا فرمائیں گے، اللہ کیا بدلہ دیں گے۔ اس کے بدلے میں صرف ایک روزے کا بدلہ، حضرت ابو مسعود غفاری، ایک روزے کا بدلہ آپ سن لیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا شفقت ہے اس امت کے اوپر کہ ایک روزے کا بدلہ اتنا بڑا بدلہ ہے کہ انسان کو صرف وہ مل جائے تو کافی ہے، اور کچھ بھی نہ ملے تو صرف اس ایک روزے کا بدلہ بھی اس کو اگر مرنے کے بعد مل جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اس کو کسی اور چیز کی ملنے کی یا اس کو لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ پھر 2 روزے، پھر 3 روزے، 4 روزے، اسی طرح 30 روزے، پورے رمضان کے مہینے کے روزے، یہ صرف ایک روزے کا بدلہ ہے جو صرف اور صرف دن میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے اندر فرائض، پھر عبادات کی ادائیگی، عبادات کا اہتمام، اس کے جو بدلے ہیں اور اس کے جو جزا ہے وہ تو الگ ہے۔ یہ جو ابھی میں آپ کو جو بدلہ، جو جزا جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے صرف دن میں ایک روزہ رکھنے کا ہے بس۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رمضان کے چاند نظر آنے پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کی کیا حقیقت ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے نبی، رمضان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش اعلیٰ کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں، اور حور عرض کرتی ہیں کہ اے ہمارے رب، اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ شوہر مقرر کر دیجئے جن سے ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں اور وہ ہم سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کا روزہ رکھے گا مگر یہ بات ہے کہ اس کی شادی ایسی حور سے کر دی جاتی ہے جو ایک ہی موتی سے بنے ہوئے خیمے میں ہوتی ہے۔
جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ حور مقصورات فی الخیام، یعنی حور خیموں میں رکھی رہنے والی۔ ان عورتوں میں سے ہر عورت کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، جن میں سے ہر لباس کا رنگ دوسرے لباس سے مختلف ہوگا، اور انہیں 70 قسم کی خوشبو دی جائے گی، جن میں سے ہر عطر کا انداز اور خوشبو دوسرے سے مختلف ہوگا۔ اور پھر ان میں سے ہر عورت کی خدمت اور ضرورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں اور 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے ساتھ ایک سونے کا بڑا پیالہ ہوگا جس میں کئی قسم کا کھانا ہوگا، اور وہ کھانا اتنا لذیذ ہوگا کہ اس کے آخری لقمے کی لذت پہلے لقمے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اور ان میں سے ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت کے تخت ہوں گے، ہر تخت پر 70 بستر ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ہر بسترے پر 70 گدے ہوں گے، اور اس کے خاوند کو بھی اسی طرح سب کچھ دیا جائے گا، اور وہ بھی موتیوں سے جڑے ہوئے سرخ یاقوت کے ایک تخت پر بیٹھا ہوگا، اس کے ہاتھوں میں 2 کنگن ہوں گے۔ یہ رمضان المبارک کے ہر روزے کا بدلہ ہے، یعنی ہر روزے کا بدلہ ہے۔ خواہ جو شخص بھی روزہ رکھے اور روزہ دار نے روزے کے علاوہ جو نیکیاں اور اعمال صالحہ کیے ہیں ان کا اجر و ثواب اس کے علاوہ ہے۔ مذکورہ ثواب صرف روزے رکھنے کا ہے۔ اے اللہ اکبر! اللہ کا کتنا احسان ہے اس امت پر۔ صرف ایک روزے کا بدلہ جنت کے اندر خوبصورت قسم کی ایک حور، جس کے جسم پر 70 قسم کے لباس، ہر لباس کا رنگ مزہ الگ، 70 قسم کی خوشبو، اور ہر قسم کی خوشبو کا انداز، ہر عطر کا انداز دوسرے خوشبو سے الگ، اور مختلف قسم کے کھانے جن میں سے ہر قسم کا کھانا دوسرے قسم کے کھانے سے الگ، لذت الگ، غذائیت الگ، مزہ الگ، اور خوبصورت ریشم سے اور سرخ یاقوت سے بنے ہوئے تخت ہوں گے جن پر یہ شوہر اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کیا جنت کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ وہاں موت نہیں ہے، وہاں غم نہیں ہے، وہاں ہمیشہ خوشی ہے، وہاں ہمیشہ زندگی اور حیات ہے۔ جب ایک آدمی کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہو، موت کبھی اس کو نہ آئے، ہمیشہ کی خوشی ہو، غم کبھی اس کا سامنا نہ کرے، وہاں ایک خوبصورت قسم کی اس طرح کی بیوی اور خوبصورت محل، اس محل کے اندر نوکر، خادم، چاکر اور مختلف قسم کے کھانے، اس کو اور کیا چاہیے؟ تو میرے بھائیو، یہ صرف ایک روزے کا بدلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے برکات، انعامات اللہ عطا فرمائیں گے جو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزئ بہ، کہ روزہ میرا ہے، میرے لیے رکھا جاتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب بھی میں خود دوں گا۔ یہ تو نبی علیہ السلام کے منہ مبارک کے فرمان مبارک کے تحت میں ایک چھوٹا سا بدلہ ایک روزے کا بیان فرمایا۔ مزید کیا فائدے ہیں، کیا بدلہ ہے، کیا اجر و ثواب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ مرنے کے بعد عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو برکات، انوارات اور ثمرات ہیں اور جو خیر ہیں وہ بھی اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے اور نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد